ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی نے ایک دفعہ کہا کہ اب تو بھوک سے جان نکلتی ہے، جاؤ حضور کے پاس مال غنیمت آیا ہے، کچھ ایک آدھ بکری لے آؤ۔ حضرت فاطمہ آئیں مانگنے کے لیے، دروازے پہ دستک دی تو آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، یہ تو پہلے کبھی اس وقت میں نہیں آئی، آج کیسے آ گئی؟ دستک سے پہچان لیا کہ میری بیٹی ہے۔ جب انہوں نے دروازہ کھلوایا اندر آئیں تو کہا یا رسول اللہ، یہ فرشتے تو تسبیح پڑھتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے، ہم کیا کریں، ہمارے گھر میں اتنے دن سے فاقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا غم نہ کر، اس ذات کی قسم جو تیرے باپ کی جان کا مالک ہے، 1 مہینہ گزر چکا ہے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اس سے اگلی بات جو عجیب ہے سننے کی، کہا ہے میرا بچہ میرے پاس 5 بکریاں ہیں، چاہو تو 5 بکریاں لے لو، چاہے 5 دعائیں لے لو۔ یہ بھی کوئی موقع ہے آزمائش میں ڈالنے کا اگر ہماری نظر سے دیکھا جائے، لیکن آپ نے تو پوری امت کی بیٹیوں کو تسلی دینی ہے تو اپنی بیٹی پہ آزمائش ڈال دی، پوری امت کے بیٹوں کو تسلی دینی تو اپنے بیٹوں پہ آزمائش ڈال دی، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر بیٹے بھوکے ہیں تو ہماری بھی کوئی زندگی ہے، یا ہمارا کچا گھر ہے تو ہماری بھی کوئی زندگی ہے، یا ہمارے پاس دوا کے پیسے نہیں تو ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ہمارا تو مکان ہی اپنا نہیں، ہماری بھی کوئی زندگی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، زندگی اسی کی ہے جو اللہ رسول کا غلام ہے، چاہے وہ جھونپڑے میں رہے، چاہے وہ خیمے میں رہے، چاہے آسمان کی چھت کے نیچے رہے، اور کوئی زندگی نہیں اس کی جو اللہ رسول کا باغی ہے، چاہے سنگ مرمر کے محل ہوں، سونے چاندی کی سیڑھیاں مسیریاں ہوں، اور غلام قطار اندر قطار ہوں، ہٹو بچوں کے شور ہوں، لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے تو اللہ کی نظر میں جانور سے بدتر ہے۔ کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا موت کے بعد کھڑا نہیں ہونا؟ آج پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے۔ ہماری تصویر نامکمل ہے آخرت کے بغیر۔ آپ نے کہا بیٹا 5 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں دوں؟ چلو 1 بکری دے دیتے۔ اس وقت تو کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 مرتبہ آئی ہیں، 2 مرتبہ اپنی ضرورت کا اظہار لے کر، ورنہ ایک دفعہ بھی 8 سال میں ایک دفعہ بھی آ کے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کیا۔ ایک دفعہ خادم کے لیے آئیں اور پھر کہا نہیں اور شرما کے واپس چلی گئیں، اور ایک دفعہ روٹی کے لیے آئیں کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ بچے بھی بھوکے ہیں، علی بھی بھوکے ہیں، یہ بھی بھوکی ہیں، اور ان سے محبوب کوئی بچہ نہیں، ان سے پیارا کوئی بچہ نہیں۔ امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور امام حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ایسی محبت، نماز میں اس سجدے میں اوپر چڑھ کے کھیل رہے اور آپ سجدہ لمبا کیے جا رہے، ایسی محبت، اور دونوں کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے چل رہے، اور کبھی یوں گھوڑا بن جاتے، دونوں ہاتھ نیچے رکھے ہوئے گھٹنے اٹھائے ہوئے اور کمر پہ دونوں کو سوار کرا کے یوں چکر لگا رہے۔ ذرا نبی کی معاشرت تو دیکھو، کیسی عجیب زندگی گزار گیا۔ اوہو، اور اپنی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کی بیٹی امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو آپ نے یہاں بٹھایا ہوتا تھا اور نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تو ان کو آہستہ سے نیچے اتار دیتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، جب کھڑے تو پھر ان کو اٹھا کے یوں کھڑے ہو جاتے۔ ان کے یا رسول اللہ مجھے بکری نہیں چاہیے، مجھے 5 دعائیں سکھا دیں۔ آگے وہ بھی نبوت ہی کا تو گھرانہ ہے، آپ بھی خوش ہو گئے کہ اچھا کہو یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ چلو جاؤ۔ جب گھر آئیں تو خالی ہاتھ، حضرت علی نے کہا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ وہ کہنے لگی میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ پھر حضرت علی پر مقابلہ ڈال دیا، حضرت علی کو آزمائش میں ڈال دیا۔ ایک اور موقع پر آپ نے کہا علی تمہیں 5
5,000 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں دوں؟ 5 دعائیں سکھاؤں، 5,000 بکری سکھاؤں؟ 5,000 بکری تو میں دوں یا 5 دعائیں تو میں سکھاؤں؟ وہ دعائیں جس میں تیری دنیا بھی بن جائے، تیری آخرت بھی بن جائے۔ 5,000 بکری کوئی معمولی دولت ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ دین دنیا ساتھ ہی ہونی چاہیے، دونوں ہی دے دو۔ ہیں نہیں یا رسول اللہ دین دنیا ساتھ ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں نا دین دنیا ساتھ ساتھ، کیا مطلب؟ نماز بھی پڑھو اور چھری بھی ہاتھ میں رکھو، جو آئے اس کو جان ہی نہ پائے۔ ایک دکاندار مجھ سے کہنے لگا، میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا تو ایک گاہک آ گیا، تو اس نے مجھ سے کہا یہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے نیک نظر آتے ہیں، تو میں آپ سے ہی کپڑا لے لیتا ہوں۔ کہا جی میں نے 16 روپے گز والا کپڑا اس کو 48 روپے گز میں دے دیا۔ میں کہا بیٹا قرآن دا چنگا مل پایا۔ دین دنیا ساتھ ساتھ، بھائی نماز بھی پڑھو اور حرام بھی کرو، نماز بھی ہو جھوٹ بھی ہو، نماز بھی ہو اور یہ بھی ہو۔ بھائی دین دنیا تو ساتھ ہے پر دین اور حرام تو ساتھ نہیں۔ ہم کون سا دنیا سے کسی کو نکال رہے ہیں؟ تو وہ مزاج نبوت سمجھے کہ چاہتے کیا ہیں، امتحان لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 5,000 بکری بڑی دولت ہے، پر اب مجھے 5 دعائیں سکھا دیں، مجھے نہیں چاہیے بکری۔ تو انہوں نے کہا اچھا واہ 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 واہ، کہو اللہم اغفر لی ذنبی وطیب لی کسبی ووسع لی خلقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی۔ جاؤ 5,000 بکری سے اعلیٰ دولت تمہیں مل گئی۔ جو آدمی ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لے، یہ 5 کلمات، تو گویا 5,000 بکری کے ملنے سے زیادہ نفع اس نے اٹھا لیا۔